خدا کا ہادی بعنوان نبی ہوگا. آپ امامت کو اس سے کیسے استخراج دیکھیں؟ جہاں نبوت کو تمام کرنے کی بات ہے تو اللہ نے آیت اتار دی کہ میں نے نبوت کو تمام کر دیا، لیکن پورے قرآن میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ہم نے ہدایت کو تمام کر دیا، ہم نے امامت کو تمام کر دیا. بھائی صحابہ کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے یہ کہ اصحاب رسول خدا موجود ہیں اور ایک تابعی خلیفہ بن رہا ہے اور ان سے بیعت طلب کر رہا ہے. آپ لوگوں کے اوپر دبا ہے کہ آپ لوگوں نے تو مارا امام حسین السلام کو، اب آپ صحابہ پہ ملبہ ڈال رہے ہیں. جو لوگ امیر المومنین کے ساتھ تھے ثابت کر دیں کہ وہ سارے کے سارے امیر المومنین کو خلیفۃ اللہ و خلیفۃ الرسول مانتے ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہمارے ساتھ ایک پاکستان یا ہم یہ کہیں کہ مذہب تشیع کی ایک نہایت ہی نامور اور معروف شخصیت کہ جن کا دفاع اہل بیت کے حوالے سے ایک نام ہے اور مکتب کی جو خدمت اس وقت قبلہ انجام دے رہے ہیں، جتنے بھی مذہب تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ ان سے استفادہ کر رہے ہیں. یہ آج کی جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے، اس پوڈ کاسٹ میں ان کا ہونا ہمارے لیے واقعاً باعث فخر ہے اور ہمیں شرف ملا کہ سرزمین قم المقدس میں ہم قبلہ سے جو ہے وہ روبرو مشافہن جو ہے وہ استفادہ کریں. میری مراد قبلہ سجاد زہرائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ زیارات کے سفر پر اس وقت موجود ہیں، عراق سے ہو آئے ہیں. باب العلم کی زیارت کی اور امام حسین مولا عباس کی دیگر ائمہ کی زیارات آپ نے کی، اس حوالے سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اس وقت سرزمین قم المقدس پہ آپ تشریف فرما ہیں اور یہاں پر آپ کو اول تو خوش آمدید کہتے ہیں اور تبریک عرض کرتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. سلامت رہیں. قبلہ موضوع جو اس وقت آپ کے مناظرات میں بھی بہت زیادہ بیان کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر بحث کی جا رہی ہے، وہ ہے امامت. امامت اور خلافت کو لے کر ایک بہت زیادہ اختلاف جو ہے وہ بین الفریقین پایا جاتا ہے. اب ایک جوان، آپ بھی بلاخر آپ مختلف ممالک میں سفر کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو ایک سوال جو آپ سے بھی کیا جاتا ہے اور ہمارے ناظرین بھی چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی جائے، وہ یہ کہ امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک ایسا مسئلہ تھا کہ بقول شہرستانی کے جتنی تلواریں اس مسئلے کو لے کر چلیں، جتنی آپ یہ کہیں جدال اور جتنا تنازع اس مسئلے کو لے کر ہوا، طول تاریخ میں کسی مسئلے کو لے کر نہیں ہوا. میں اگر اپنے آپ کو ایک غیر شیعہ کے مقام پہ رکھوں اور میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اتنا اہم مسئلہ کہ جس کو لے کر 1400 سال سے آج تک جھگڑا ہے، قرآن مجید، آپ حافظ قرآن ہیں، تو آپ مجھے قرآن مجید سے اس اہم مسئلے کے متعلق میری کیا رہنمائی کر سکتے ہیں کہ جس کے بعد میرے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے کہ میں اس مسئلے کی منسوخیت کا انکار کر سکوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کہ معذرت کے ساتھ لازمی ہے کہ حمد خدا کی جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اصل میں یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ اگر آپ ظاہر ہٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ اپنے یعنی غیر شیعہ ہو کر، اور ہر نوجوان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مہم مسئلہ اور اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا، تو جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مہم مسئلہ اللہ نے اسے بیان نہیں کیا، اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ اتنے بڑے مہم مسئلے کو کیا آیا بیان نہیں کر سکتا؟ جس مسئلے کو آپ مہم سمجھتے ہیں، کیا اس مسئلے کو اللہ مہم نہیں سمجھتا، بڑا مسئلہ نہیں سمجھتا؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، اول چیز یہ ہے کہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے، اور خلق کیا ہے تو اس کے لیے سارے جینے کے وسیلے مہیا کیے ہیں اللہ نے. اسے کھانے کی ضرورت ہے تو اللہ نے دیا، پینے کی ضرورت ہے اللہ نے دیا، اسے رات کی ضرورت ہے آرام کے لیے تو اللہ نے رات کو خلق کیا، دن چاہیے اسے معاش کے لیے اپنے تو اللہ نے دن کو خلق کیا. یہ سارے جینے کے وسیلے اللہ نے انسان کو دیے. تو اللہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے مطابق زندگی گزاریں، میرے آئین کے مطابق زندگی گزاریں، اور اس نے انبیاء کا ایک سلسلہ بنایا ہے. اور جو پہلا جو معاملہ ہوا ہے خلافت، جب اللہ نے پہلی قائم کی ہے، تو اس وقت جب اللہ نے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو آپ ساری چیزیں سنتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ تو کسی ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون. پھر فوراً اللہ فرماتا ہے کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا. تو اللہ نے خود علم دیا، فرشتے کے ذریعے سے نہیں دلوایا.
اپنے خلیفہ کو اللہ نے خود علم دیا. اگر اس فرشتے کے ذریعے سے اللہ علم دلواتا پھر اسی فرشتوں کو کہتا ہے اسے سجدہ کر تو یہ بے عدالتی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جس سے میں نے علم سکھایا اسی کو آج میں سجدہ کر رہا ہوں. کیا بات. تو وہاں پر جب ملائکہ نے سجدہ کیا تو ایک چیلنجر آیا ہے, اس نے سجدہ نہیں کیا. وہ اللہ کے خلیفہ کو کمتر سمجھتا ہے, خود کو بہتر سمجھتا ہے. اللہ نے کہا کہ کیا تمہارے پاس ایسا علم ہے؟ تو فرشتوں کے پاس ظاہر نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں اللہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے. اب چیلنج کیا تھا اللہ کا کہ کیا تمہارے پاس ایسا علم ہے؟ تو چیلنج قبول کس صورت میں ہوتا ہے؟ اسی صورت میں ہوتا کہ جس نے اعتراض کیا ہے وہ کہتا کہ ہاں میرے پاس اس سے زیادہ علم ہے. لیکن جس طرح کا چیلنج ہوا ہے اس نے ویسا قبول نہیں کیا. بجائے یہ کہے کہ وہ میرے پاس ایسا علم ہے, اس نے کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. بھئی چیلنج یہ ہوا ہے کیا تمہارے پاس اس جیسا علم ہے؟ اس کو قبول کرنا, شیطان کو اسے قبول کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں, اپنی خلقت کی طرف جا رہا ہے. تو جس طرح سے اگر مثال میں کہوں کہ شہباز بھائی آئے میرے سے جو ہے نا وہ کشتی لڑیں, تو آپ کہیں میں عالم زیادہ ہوں. بھائی میں چیلنج کشتی کا کر رہا ہوں تو آپ نے مجھ سے کشتی لڑنی ہے. تو یہاں در حقیقت بطور مثال کہہ رہا ہوں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس ایسا علم ہے؟ تو شیطان کو چاہیے تھا وہ کہتا میں میرے پاس ایسا علم ہے, بلکہ شو کرتا. یعنی علم میں وہ نہیں جیت سکا خلیفۃ اللہ سے. صحیح ہے. تو جب اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو جب وہ آ رہا تھا زمین پر, یہ میں نے پوڈ کاسٹ میں بھی آیت پڑھی تھی, تو ایک بات شیطان نے کہی, اس کی بات کے جواب میں اللہ نے جواب دیا. اس نے کہا کہ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا, میں انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا, یہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں گے, اور جو تو صورتیں بناتا ہے, جو تو امر بناتا ہے, یہ اسے تبدیل کرتے رہیں گے. اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر. یعنی خلقت کا ذکر اللہ نے کیا کہ ہم نے زمین و آسمان کو خلق کیا, پھر اس میں ستارے, وہ سارے ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے الا لہ الخلق والامر, خلقت میری ہے, امر بھی میرا چلے گا. یعنی جہاں میں تخلیق کار ہوں, جہاں میں خلق کر رہا ہوں, تو حکم کس کا چلنا ہے؟ میرا چلنا ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تیرے امر کو بدلتا رہوں گا. فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ یہ شیطان نے کیا کہا کہ یہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں گے؟ تو امام نے فرمایا کہ عربی زبان کی اصطلاح میں فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ یعنی میں ان کو جاہلیت کی طرف چلاتا رہوں گا. تو عالم لائے گا, میں انہیں جاہلیت کے پیچھے چلاتا رہوں گا. یعنی اللہ کیا چاہتا ہے کہ لوگ جاہلیت کے پیچھے نہ چلیں, جاہل کے پیچھے نہ چلیں. وہ مومنوں کا شیوا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ مومن دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا لغو گفتگو کر رہا ہے, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, جب کوئی ایسا لغو گفتگو کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین, کہ تم پر سلامتی ہو, ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں, ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. تو اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ زمین پر کسی جاہل کی اتباع کریں یا پیروی کریں. شیطان نے کیا کہا, چیلنج کیا ہے اس کا کہ یہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں گے, میں ان کو جاہلیت کے پیچھے چلاتا رہوں گا. اب سوال یہ ہے کہ جب اس نے یہ بات کہہ دی تو اللہ نے فوراً جواب دیا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. جس نے بھی میری ولایت کو چھوڑ کر تیری ولایت کو اپنایا وہ خسارے میں رہے گا. تو اب کیا ظاہر ہو رہا ہے اس چیز سے کہ دو طرح کی ولایتیں ہیں, ایک شیطان کی ولایت ہے, ایک اللہ کی ولایت ہے, جو جاہلیت کی ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ولایت ہے یہ اس کا ذکر ہے, یہ قیامت تک چلنی ہے. جہاں اللہ اپنا امر لے کر آئے گا, اپنی ولایت لے کر آئے گا, تو وہاں پر کیا ہے, شیطان کا کیا وعدہ ہے کہ میں ان کو جاہلیت کے پیچھے چلاؤں گا. یعنی اللہ کی ولایت کے آگے کیا ہے, شیطان کی ولایت ہے, وہ اس کے مد مقابل شروع سے ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور جو ائمہ نے تفسیر کی ہیں. یہاں پہ ایک اشکال تو یہ ہو جائے گا نا, جس کی بنیاد پہ مذہب تشیع کی تکفیر بھی کی جاتی ہے, مکتب تشیع کی تکفیر کی جاتی ہے, کہ یہ جو آپ آیات پڑھ رہے ہیں جی 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 یہ نبوت اور ایک نبی کی خصوصیات کو بیان کر رہی ہیں, یعنی خدا کا ہادی بعنوان نبی ہوگا. جی جی آپ امامت کو اس سے کیسے استخراج دیکھیں نا, جب یہ بات ہو گئی نا, اب اللہ نے حضرت آدم کے ذریعے سے تمام انسانیت سے خطاب کیا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
کہ تم نیچے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے. فمن اتبع ہدایا، پھر جس نے بھی میری بھیجی ہدایت کی اتباع کی، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا. سورہ طٰہٰ میں بھی یہی آیت ہے، قلنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدایا فلا يضل ولا يشقى، کہ جس نے بھی میری بھیجی ہدایت کی اتباع کی وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا نہ گمراہ ہوگا. یعنی در حقیقت جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان علینا للہدیٰ، کہ ہدایت کا عہدہ ہمارے اوپر ہے. آج بھی آیات موجود ہیں، ٹھیک ہے، آج بھی آیت موجود ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ جس نے میری بھیجی ہدایت کی اتباع کی. تو بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے کا نہیں ہے. وہاں اللہ نے ایک عہد حضرت آدم سے لیا ہے. اکثر میں اس کا سوال بھی کرتا ہوں، مجھے کسی نے جواب بھی نہیں دیا. حضرت آدم نے عہد لیا امامت کا، تو جہاں نبوت کو تمام کرنے کی بات ہے تو اللہ نے آیت اتار دی کہ میں نے نبوت کو تمام کر دیا. لیکن پورے قرآن میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ہم نے ہدایت کو تمام کر دیا، ہم نے امامت کو تمام کر دیا. ہم نے عہدہ امامت کو، یعنی ہم نے عہدہ امامت پر جو ہے نا وہ اپنی مہر لگا دی. یہاں پہ وہ اشکال یہ کرے کہ ایک جوان جو ہدایت کی جستجو میں بھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ حق کو پہچانے، وہ یہ کہے گا کہ ہدایت تو نبی کے ساتھ تھی نا خاص، تو جب ہادی جو نبی تھا وہ چلا گیا، اس کا مطلب ہے خدا نے یہاں پہ ہدایت مکمل کر دی. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر ہدایت وہاں تک تھی تو پھر رسول اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت اطرتی. اگر ایسا ہوتا تو پھر رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اور رسول اللہ کو یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، میرے بعد میرے 12 خلفاء ہیں، میرے بعد میرے 12 سردار ہیں. یہ کہنے کی ضرورت پھر رسول اللہ کو نہیں تھی، کیونکہ ہدایت کا پھر یہ ان حدیث کو یہاں تو پھر نکال دیا جائے. کیوں رکھا ہوا ہے یہ پھر دنیا بتائے. اب یہ جو رسول اللہ کی وصیت ہے، در حقیقت وصیت کا ہدف کیا ہے آخر؟ کیوں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں؟ اگر چاہتے ہو گمراہ نہ ہو تو ان سے متمسک رہنا. تو پتہ کیا چلا کہ یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر باقی رکھیں گے. ہدایت پر باقی رہنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ یہ آیت کا نمبر معذرت کے ساتھ آپ اگر اس کو نیچے چلا دیں گے تو اچھا رہے گا، سننے والے سامعین کے لیے ایک آسانی ہو جائے گی. اللہ کا واضح پیغام ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، جس نے بھی میرے رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ اس پر ہر چیز واضح ہو چکی ہے. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو سبیل مومنین کی سبیل سے ہٹ کر کسی اور سبیل پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جس راہ پر وہ چلے گا میں چلنے دوں گا اور روز محشر اسے جہنم میں ڈال دوں گا. یعنی سبیل مومنین بھی ہدایت کا ایک سبیل ہے جس پر چلنا ہے. جس طرح سے رسول اللہ کی مخالفت حرام ہے، اللہ منع کر رہا ہے، اسی طرح اللہ چاہ رہا ہے کہ سبیل مومنین کی سبیل سے کوئی ہٹ کر چلے گا تو جس راہ پر وہ چلے گا میں چلنے دوں گا اور روز محشر اسے جہنم میں ڈال دوں گا. جس طرح رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے، ان کی مخالفت حرام ہے، اسی طرح سے سبیل مومنین کے ساتھ چلنا، ان کی اتباع کرنا اور ان کی مخالفت کرنا بھی حرام ہے. صحیح ہے. اب میں تو خود مومن ہوں، تو پھر اگر میں مومن ہوں اور اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے تو سبیل مومنین سے ہٹ کر مت چل، تو پتہ چلا کہ یہ کوئی خاص لوگ ہیں. صحیح ہے. کہ جن کے پاس ہدایت ہے، جن کو اللہ نے یہ مادہ دیا ہے. اور یہ آیت جو ہے اس بات کو پروف کرتی ہے. آج بھی آیت موجود ہے، سامعین سن رہے ہیں، کسی کے پاس جواب ہو تو ضرور دے، کیونکہ مجھے کوئی جواب نہیں دیتا ان آیتوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو پورے حق کے ساتھ ہدایت کرتا ہے، پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. یہ اللہ آج بھی آیت موجود ہے. نکالیں اس آیت کو، پڑھیں تفسیر اس کی. امیر المومنین سے لے کر بقیہ تمام ائمہ سب نے آیت کی تفسیر کی ہے. ٹھیک ہے. ان سے پوچھا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو گروہ ہے اس گروہ کے سربراہ ہم ہیں، کہ جن کو اللہ نے مادہ دیا ہدایت کرنے کا اور پورے عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کا. ظاہری طور پر تو ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کو آپ انکار کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی نبی نے فرمایا کہ صحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہدایت چاہتے ہو تو صحابہ کے پیچھے چلنا ہے. جبکہ آپ کا مکتب جو ہے وہ منکرین صحابہ میں شمار ہوتا ہے. تو آپ ایک طرف سے ہدایت کے خواستگار ہیں اور دوسری طرف جن ہادیان کی طرف رسول نے رہنمائی کی ہے تو ان کو تو آپ مانتے نہیں. اگر یہ بات رسول اللہ نے کہی ہوتی تو پھر رسول اللہ کو صحابہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. صحیح. اگر ایسا تھا تو
تو کیونکہ یہ بات انہوں نے صحابہ سے کہی تھی، ہم تو موجود نہیں تھے، آپ تھے وہاں پہ؟ نہیں، میں بھی نہیں تھا، تو پھر رسول اللہ کس سے کہہ رہے تھے ترکت فیکم الثقلین؟ صحابہ، پھر انہی لوگوں کے لیے صحابہ سے ہے. صحابہ سے خطاب ہے نا، اولین خطاب صحابہ سے. پھر انہی صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ کی اتباع کی، یعنی اپنے صحابہ سے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ کی اتباع کی. اب یہاں پہ تو پریشان ہو گیا نا ایک جوان. دیکھیں بات یہ ہے کہ حدیث کو رد کرنے کا ایک طریقہ نہیں ہے. جہاں پر جو چیز آپ خود ہی انصاف سے بتا دیں، آپ خود بھی جو ہے نا رجال کے ماہر ہیں، کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ نہیں. کیا صحابہ نے اس پہ عمل کیا؟ معروف ہے لوگ عوام میں معروف ہے نا، عوام میں معروف تو بہت کچھ ہے. تو کیا وہ چیزیں آپ کرتے ہیں؟ نہیں. عوام میں جو چیز معروف ہے اس کے تو اگر اس پہ چلیں گے تو پھر تو، چونکہ عوام کے کان تو بھر دیے نا کہ آپ لوگوں نے رسول کی بہترین امت جو صحابہ تھی اس کا انکار کیا ہے، جبکہ وہ رسول کے بعد رسول کو بہتر اس کی دیکھیں اس جماعت نے امام حسین کو چھوڑ کر یزید کو اپنا خلیفہ بنایا، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کوئی مصلحت دیکھی ہوگی؟ کوئی مسئلہ دیکھیں نا، یزید کو مقدم رکھا گیا نا، امام حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے اور یزید کے ساتھ جو ہے پوری سلطنت تھی. تو پھر اگر یہ بات ہے وہ ہدایت کے ستارے ہیں، میں نے تو یہ سوال بھی کیا ہے، میرا تو سوال یہ بھی آج بھی موجود ہے سوشل میڈیا پر، اگر تو وہ ہدایت کے ستارے ہیں تو پھر یہ آپ برملا کہیں کہ انہوں نے جو یزید کو خلیفہ بنایا وہ عین عدل تھا، حق تھا. ہدایت کے ستاروں کی موجودگی میں ایک تابعی خلیفہ کیسے بنا دیا پھر آپ نے؟ پھر تو دیکھیں نا، در حقیقت جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ اپنے مقصد سے خود سچے نہیں ہیں. ہم تو اس بے انصافی پہ رو رہے ہیں نا بھائی، صحابہ کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے یہ کہ اصحاب رسول خدا موجود ہیں اور ایک تابعی خلیفہ بن رہا ہے اور ان سے بیعت طلب کر رہا ہے. کیا یہ بے عدالتی نہیں ہے کہ وہ ہدایت کا ستارہ نہیں ہے؟ یزید کو تو اس سے ہدایت لینی چاہیے تھی. بالکل ایسے. کیا یہ بے انصافی نہیں ہے کہ حجاج بن یوسف کی بیعت کرے حضرت عبداللہ ابن عمر؟ یہ بے انصافی ہے. ہم تو احتجاج کر رہے ہیں. تو جو لوگ صحابہ کی وہ عزت و اکرام کی بات کرتے ہیں، اول تو انہیں احتجاج کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا کہ صحابہ کی موجودگی میں یزید خلیفہ کیوں بنا. تو پھر وہ جو ایک بہت پرانا آپ لوگوں کے اوپر دبا ہے کہ آپ لوگوں نے تو مارا امام حسین اسلام کو، اب آپ صحابہ پہ ملبہ ڈال رہے ہیں. نہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ اپنا امام حسین کو آپ نے مارا، سوال یہ ہے ان سے کہ حکومت کس کی تھی؟ اور جو لوگ لشکر میں شامل تھے، جن لوگوں نے خط لکھے، ذرا پروف تو کر کے دکھا دیں وہ امام حسین کو خلیفۃ اللہ و خلیفۃ الرسول مانتے تھے. صحیح ہے. یہ تو ہم نے چیلنج دے رکھے ہیں کہ جو لوگ امیر المومنین کے ساتھ تھے ثابت کر دیں کہ وہ سارے کے سارے امیر المومنین کو خلیفۃ اللہ و خلیفۃ الرسول مانتے ہوں. چند لوگ تھے جو امیر المومنین کو خلیفۃ اللہ و خلیفۃ الرسول مانتے تھے. یہ تو وہ لوگ تھے جو ایک سسٹم کے تحت چل چکے تھے اور امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے. پھر انہی لوگوں نے امام حسین کو بھی مانا 5واں خلیفہ. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں خلافت جو ہے زیادہ مراد دے رہی ہے تو اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں. تو پھر جب وفاداریاں تبدیل کر لی تو یزید کے ساتھ جو مل گیا وہ امام حسین کے مقابلے میں آ گیا. تو اب یہ شیعہ کہاں سے رہا؟ صحیح ہے. اچھا، ابھی آپ قرآن مجید کی آیات کے متعلق بیان کر رہے تھے کہ مومنین جو ہیں وہ جاہلیت سے اعراض کرتے ہیں اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو جاہلیت کی طرف لے کے جائے، مومنین چاہتے ہیں ہدایت کی طرف جائیں. تو ابھی آپ کا حال ہی میں ایک مناظرہ ہوا، ہم اسے مناظرہ کہیں، ہم خود پریشان ہیں کہ اسے کہیں تو کیا کہیں. مناظرہ تو نہیں تھا، وہ موضوع تھا امامت اور خلافت. جی جی جی. اب آپ مدعی کس چیز کی ہیں کہ امیر المومنین کو آپ خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اور آپ نے قرآن و حدیث سے ثابت کرنا، مد مقابل مانتا ہے اپنے خلیفہ کو اور چاہتا ہے کہ اس کو ثابت کرے. لیکن ہمیں مناظرے میں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملی کہ آپ اس بات کی طرف گئے ہوں، وہ رد کی طرف آیا ہو یا اس نے اپنے لیے اس بات کیا ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں کوئی عزت بنا لیں یا کوئی ایسا دکھا دیں کہ بھئی میں نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے. تو شاید وہ اسی سوچ کے تحت جو ہے نا وہ آئے تھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. دیکھیں ہم جو ہے نا سیدھی پالیسی پہ چلتے ہیں. اب مکتب محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، قرآن کو فالو کرنے والے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. یہ اللہ حکم دے رہا ہے اپنے رسول کو کہ بھئی اس طریقے سے جو ہے لوگوں کو میری سبیل کی طرف بلاؤ، تو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی شخص دعوے دار ہو مسلمان ہونے کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اور اس میں رسول اللہ کا اخلاقیات نہ ہوں، ان کی باتیں نہ ہوں اور ان کی سنن پر نہ چلتا ہو. یہ رسول اللہ کا کیا اخلاق ایسا تھا جس اخلاق سے لوگ آ کر بات کرتے ہیں. امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنی آواز کو اونچا کرنے کے بجائے اپنی دلیل کو اونچا کرو. زبردست. تو جو شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی آواز اونچی کر کے جو ہے نا کسی پر غلبہ حاصل کر لوں گا، تو یہ در حقیقت اس کی ایک خام خیالی ہوتی ہے. آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ لوگ چھوٹے سے بچے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں
اور کوئی بدتمیزی کر کے آواز اونچی کر کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے کوئی مقاصد حاصل کر لے گا. میں نے تو پہلی فرصت میں اس بات کو کلیئر کیا تھا کہ دیکھیں میرا یہ کام ہے کہ میں امیر المومنین کو رسول اللہ کا وصی ثابت کروں اللہ کے رسول کے فرمان سے، اور انہیں امام ثابت کروں قرآن سے کہ اللہ نے انہیں اس منصب عطا کیا ہے، ان کے پاس الہی عہدہ ہے، اللہ نے انہیں ہادی قرار دیا ہے. میرے پاس پروف ہیں، میرے پاس قرآن کی آیتیں ہیں، اور اس سے پہلے بھی میں پڑھ چکا ہوں، اور بھی سوالات موجود ہیں، پہلے سوالات کے جوابات نہیں ملے. ایک کانسیپٹ ہے ہمارا، ایک کانسیپٹ ہے، ہم اس پہ چل رہے ہیں. تمام جو بھی ہماری تمام کی تمام شیعہ، ایسا نہیں کہ کوئی ایک جگہ ہو، کوئی ایک زمین ہو، وہ کسی بھی جگہ پر رہنے والا شیعہ ہو، ہم سب کا عقیدہ ہے، کہیں کا بھی عالم ہو، وہ قم کا ہو، مشہد کا ہو، نجف کا ہو، کہیں کا بھی ہو، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ امیر المومنین رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہاں پر حالانکہ ایک مکتب میں 1000 وہ پائی جاتی ہیں، تو میں اپنے مکتب کے اس پر قائم ہوں اور قائم تھا کہ بھائی میں یہ ثابت کروں گا کہ امیر المومنین رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل ہیں، اور رسول اللہ کے بعد ان کا وصی کون بنے گا اس کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے. میں وہ سارے پروف دوں گا. اور انہوں نے وہ کیا ہے. آپ کا مکتب کہتا ہے کہ یہ کام لوگوں کا ہے، تو آپ یہ مجھے کوئی ایک آیت پڑھ کر سنا دیں یا حدیث سنا دیں کہ بھئی اللہ قرآن میں کہتا ہے تم جسے چاہو بنا لو. امرہم شورا، ہاں کہتے ہیں جی شورا سپورٹ کر دیا گیا. اس پہ بھی بحث ہو گئی ہے نا، اس پہ بھی ہم نے جواب دیا. امرہم شورا بینہم پر بھی ہم نے بحث کر لی ہے اور جوابات دے دیے ہیں. طلحہ علوی کے ساتھ انہوں نے یہ آیت لائے تھے، تو اس کا بھی ہم نے سوال کیے تھے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. وامرہم شورا بینہم اس طرح نہیں ہے. وامرہم شورا دیکھیں بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، کس طرح سے معاملات سارے ہوئے. یہ اس کو بیان کرنے کی تفصیل سے ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا، پہلی خلافت کے بعد کس نظام کون سا نظام آیا، کس طریقے سے دوسری خلافت بنی، وہ بھی آپ جانتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے سوالات کیے تھے کہ اگر یہی ہے اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ ابتدا میں کہاں تھی، پھر وہ سیکنڈ اس میں کہاں تھی، پھر وہ تھرڈ اس میں کہاں تھی، پھر فورتھ اس میں، پھر تو وہ چلی گئی قبیلوں کی وراثت میں، پھر وہ باپ کے بعد بیٹا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پھر ختم ہو گئی. تو اگر وہ آیت تھی تو پھر اس کو عمل بھی ہوتا، اور نہ ان کے پاس خود کوئی پروف ہے کہ یہ آیت اس مقصد کے لیے اتری ہے کہ ہم اس طریقے سے وہ کریں گے. اگر یہ واقعی ایسا ہوتا اور یہ ساری چیزیں ہوتی تو امیر المومنین اعراض نہ کرتے. بالکل امیر المومنین نے بیعت نہیں کی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے یزید پر لوگ متفق تھے، تو کیا امام حسین نے اس کو تسلیم نہیں کیا؟ تو کیا امام حسین اس کی مخالفت کر رہے تھے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اطمینان دلانے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے. بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑا عہدہ ہے، اتنی بڑے ہدایت کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ کی مسند پر کس سے آنا ہے، یہ اگر مشورے سے ہو تو میرے پاس ایک بڑی پیاری مثال ہے لیکن میں دینا نہیں چاہوں گا یہاں پر. نہیں ابھی آپ نے کہہ دیا تجسس میں سارے بندے. دیکھیں بات یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم کی اگر بات کریں گے تو بات یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، شورا کو اللہ نے عقل بھی دی ہے انسانوں کو، تو پھر ان کا یہ کام ہے کہ وہ جس سے چن رہے ہیں وہ دیکھ لیں کہ آیا اس منصب کے اہل ہے بھی یا نہیں ہے. صحیح ہے. آپ کسی کو اگر بناتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے ایک کارخانہ بنایا ہے، تو آپ اس کی ایڈمنسٹریشن کس سے دیں گے؟ جو اس کو چلانے کا اہل ہوگا، یا آپ کسی ایسے کو دیں گے کہ دیکھیں گے کہ لوگ اس پہ راضی ہیں چلانے کا، اس کی اہلیت چلانے کا. بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو ہے سب سے بڑھ کر عالم کون ہے؟ امیر المومنین. رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر شجاع کون ہے؟ رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر یعنی حکمتوں کو جاننے والا کون ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. ایسی شخصیت تو شورا کی نگاہ وہاں کیوں نہیں گئی؟ اور اسی شورا نے ایک شرط رکھی تھی امیر المومنین سے، امیر المومنین نے اس شرط کو تسلیم کیا نہیں. تو پھر آپ بتا دیں. اچھا ابھی اسی مناظرے میں آپ کے یہ حدیث بھی جو ہے وہ بہت زیادہ زیر بحث رہی کہ من مات ولیس لہو امام یا ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، مسند احمد کی. آپ نے وہ روایت بیان کی لیکن مد مقابل نے کہا کہ یہ پاورکی میں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک تو اس حدیث کا بھی آپ کلیئر کیجیے گا. دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی اس آیات کے مومنین جو ہیں وہ ہدایت کے پیچھے جاتے ہیں یعنی امام کے لیے، اور مات میتۃ جاہلیہ جو شیطان ہے وہ ان کو جاہلیت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. تو اس کا امامت کے ساتھ کیا ربط ہے آج کے اس وقت میں؟ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد ایک سربراہی کی ضرورت تھی، ایک رہبریت کی ضرورت تھی، اور رسول اللہ نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کو یعنی اس کا اہل سمجھا. یہ نہیں سمجھا رسول اللہ کو آپ اگر عادل سمجھتے ہیں، رسول اللہ کی وصیت کو مانتے ہیں، تو رسول اللہ نے اگر ان کے بارے میں کہا ہے تو وہ ہدایت کرنے کا مادہ رکھتے ہیں. اور یہ کیونکہ اللہ کا ذمہ ہے، ہدایت جاری ہے اور جاری رہے گی. اور اس جو مفتی صاحب نے مجھ پر اعتراض کیا تھا کہ بھئی یہ حدیث جو ہے اس میں من لم یعرف امام زمانی، اس طرح نہیں ہے.
بہرحال مفہوم میں وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. اس میں تھا اس میں اس طرح سے کہ جس کا امام نہیں ہے, مات ولیس لہ امام, ممات ولیس لہ امام, تو وہ در حقیقت لوگوں کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ بھئی ایز اٹ از لفظ نہیں ہے. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, وہ حدیث ہے, میں نے نمبر بھی بتا دیا. پھر کہہ رہے ہیں حاشیے میں ہے. اب آپ پاور کی کہہ رہے ہیں, لوگ سمجھیں گے بھی نہیں پاور کی کیا ہوتا ہے, اتنی ہارڈ اردو نہ بولیں نا آپ, فارسی ہے. ہاں, تو میں جب جس چیز کا نمبر بتا رہا ہوں, جو نمبر والی چیز حاشیے میں ہوتی ہے نہیں, میں نمبر بتا رہا ہوں, تو بھائی جو اگلا بندہ اعتراض کر رہا تھا اسے چاہیے تھا نا کہ وہ اس کا حاشیہ دکھاتا, بھائی یہ حاشیے میں لکھی ہے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے تو حدیث دکھائی ہے جو صفحے پر ہے, وہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں. تو جو اینکر تھا میں نے اسے بھی بھیجی. تو اب وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے عمل سے کسی کو جو ہے نا شکست دی جاتی ہے. اب یہ ہے کہ ایک شخص کی جاہلیت کو آپ نے ظاہر کر دیا نا, تو لوگ دیکھ لیتے ہیں. آج کل لوگ سمجھتے ہیں ہر چیز کو, کہ وہ پتہ چل گیا کہ وہ جو شخص آپ سے بات کرنے آیا اس میں کتنی اہلیت ہے, وہ اپنے مکتب سے کس قدر یعنی وہ رکھتا ہے, آشنائی رکھتا ہے, اس کے پاس دلائل ہیں. موضوع ہمارا ہے خلافت و امامت, تو میں تو آمادہ رہتا ہوں کہ خلافت و امامت کے دلائل میں دوں, کوئی سننے والا ایسا ہو پھر ان کا کوئی رد کرے, اور جو ان کا نظام ہے اس کو پروف کرے قرآن و حدیث سے. میں تو اس انتظار میں رہتا ہوں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ مناظرے میں وہ اس موضوع پر آیا ہی نہیں, ایسا ہی ہے, آخر تک نہیں آیا. اور وہ صرف یہ تھا کہ میں نے ان کے خلاف ایک ویڈیو بنائی تھی, وہ بڑا چلا کر کہہ رہے تھے کہ طلاق کے وقت 2 گواہوں کی کہاں ضرورت ہے, تو اس کا غصہ وہ شاید اتارنے آئے تھے. اور بدتمیزی کا جواب بدتمیزی نہیں ہوتا, حالانکہ انہوں نے جو بدتمیزی کی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور خود وہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید اپنے لوگوں میں عزت پا جاؤں گا, بلکہ وہ اپنے لوگوں میں بھی انتہائی ذلیل ہوئے ہیں. ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی عالم سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے. اور وہ پھر جو اعتراف ان کے منہ سے نکلا کہ وہ خصم میں جو ہوتی ہیں, جو ہمارے حق میں چیزیں ہوتی ہیں ہم وہ لے کر آتے ہیں, پھر ہم پہ بہتان لگایا آپ بھی اس طرح سے کرتے ہیں, تو ہم وہ چیز لاتے ہیں کہ جس کا کوئی مخالف نہ ہو. پھر تو اس کو اس قانون کا بھی پوری طرح پتہ نہیں تھا. ایک عبارت پڑھی, حالانکہ وہ احتجاج تھا امیر المومنین کا, اور اس میں بھی دھوکہ دیا. دوسرے کے قبلہ کے ساتھ بیٹھے, انہوں نے کہا کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 47 میں, حالانکہ سورہ محمد میں کل آیت ہی 37 ہیں, باقی بکری کھا گئی. تو اس کے بعد مجھ سے کہا کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں ہے. اب 4 میں تو تھی نہیں, وہ تو جہاد کی آیت تھی. میں نے آیت کا متن بھی پڑھا. میں نے کہا کہ مفتی صاحب آیت کا متن میں نے پڑھ دیا, اس میں یہ حدیث نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نے بس ثابت کر دیا کہ بھئی مولا علی نہیں کہا ہے. پھر جب میں نے پوری حدیث پڑھی تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ کس طرح سے جھوٹ بول رہا تھا. اور یہ سب سے بڑھ کر بات جو ہے نا آج کے ہمارے موضوع کے لیے فٹ بات ہے کہ دیکھیں ہدایت پر ہونا بہت ضروری ہے, اور اللہ نے مہر لگائی ہے من یہد اللہ فہو المہتد, ہدایت والا وہی ہے جسے میں اللہ ہدایت دوں. ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا, اور جو گمراہ ہے تم نہیں دیکھو گے نہ اس کا ولی ہوگا نہ مرشد ہوگا. یعنی یہ ہر زمانے میں آپ کو رشد کروانے والا ایک ولی اللہ کی طرف سے چاہیے. نہیں, وہ یہاں پہ ان کا اعتراض غالباً یہ تھا کہ یہ تو ایک خاص سیاق میں ہے اصحاب کہف کے حوالے سے, اس کو آپ عمومی لے کے جا رہے ہیں. نہیں, عمومی ہے اصحاب. دیکھیں نا, اللہ عموم کی بات کر رہا ہے, من یہد اللہ فہو المہتد, ہدایت والا وہ ہے جس کو اللہ ہدایت کرے. ومن یضلل, اور جو گمراہ ہے, اور جو گمراہ سے کیا مراد ہے, عموم آ گیا. من یہد اللہ فہو المہتد, من یہد اللہ کیا ہے آپ بتائیں؟ عموم ہے. اس کا نہ تم دیکھو گے ولی ہوتا ہے نہ مرشد ہوتا ہے. تو آیت آج بھی موجود ہے نا, تو کیا یہ آیتیں اس زمانے کے لیے تھی کہ قرآن ایسا نازل ہوا ہے کہ وہ کسی خاص زمانے کے لیے ہے یا خاص لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ حتیٰ کہ اصول اگر مثال کے طور پر اللہ یہود و نصارہ کے لیے ایک چیز کہہ رہا ہے کہ یہ تم نے برا کیا ہے, تو ہم کہیں نہیں ان سے کہا ہے, ہم سے نہیں کہا. نہیں, خود اصول میں ان کے اہل سنت کے تشیع کے کہہ دیا کہ العبرہ من عموم اللفظ لا من خصوص سبب, کہ مطلب ایک رسول اللہ کے پاس مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ کوئی سوال کرتا ہے, تو رسول اللہ جو ہیں اس کے جواب میں ایک آیت تلاوت فرماتے ہیں. تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ حل هذه الآیہ لی, کیا یہ آیت میرے لیے ہے؟ تو رسول اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں نہیں, یہ سب کے لیے ہے. یعنی اگرچہ اب اس وقت تم اس کے مصداق ہو, لیکن یہ سب کے لیے ہے. تو یہ ان کا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں جو اب زرعی صاحب جو پڑھ رہے ہیں نا, ہدایت کی, امام کی, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, یہ بس نبی اور اچھا, یہ جو پچھلے لوگ تھے یہ ساری آیتیں ہدایت کی ان کے لیے تھی, پھر ہم کیا لینے آئے دنیا میں؟ ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے کہ بقول ہمیں رسالت کی ضرورت ہے, ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے.
وہ رسالت کا کام کیا ہے؟ رسالت کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ رسالت کا ہدف ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت پر جمع کرے۔ اگر رسالت آئی ہے لوگوں کو بغیر ہدایت کا رستہ دیے رسالت دنیا سے چلی جائے تو بتائیں وہ پھر اس میں اشکال ہے کہ رسول اللہ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ رسول اللہ کیوں دنیا میں آئے؟ ہدایت دینے کے لیے نا، کتنی صراط مستقیم پر ہیں، راہ صراط مستقیم دکھانے آئے۔ کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ ابراہیم کی آیت ہے نا، کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ہم نے رسول کو کتاب دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرے۔ اس کے بعد رسول اللہ کو جو ذمہ داریاں اللہ نے سونپی ہیں وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سورہ جمعہ سب پڑھتے ہیں، میں نے اکثر بیان بھی کیا ہے اس کو۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ امی ہے، نبی ہے، میں نے اسے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی۔ رسول اللہ کو اللہ نے یہ ذمہ داریاں دی ہیں اور رسول اللہ کو یہ عہدہ دے کر بھیجا ہے رسالت کا۔ اب رسول اللہ کتاب کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، آیتیں پڑھ کر بھی سنا رہے ہیں، تزکیہ نفس بھی کر رہے ہیں، حکمت بھی سکھا رہے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور جو بعد میں ملحق ہوں گے ان کی ذمہ داری بھی رسول پر ہے۔ رسول اللہ نے 63 سال زندگی گزاری ہے، 23 سالہ زمانہ نبوت ہے۔ رسول اللہ اپنی یہ ڈیوٹیاں جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں، جو اللہ نے ان کو یہ کام سپرد کی ہیں وہ رسول اللہ انجام دے رہے ہیں۔ جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو کیا لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہو جو انہیں آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ نفس کرے، انہیں حکمت سکھائے؟ یہ تو جو آپ نے شروع میں مکالمہ پڑھا شیطان اور خدا کا، تو شیطان نے کہا کہ میں گمراہ کرتا رہوں گا، آج شیطان گمراہ کر رہا ہے، اللہ کی ذمہ داری، اللہ شیطان تو گمراہ کر رہا ہے، تو پھر ہدایت کرنے والا نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ کے بعد، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تھوڑا سا ہے ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں نا، رسول اللہ کو جو ذمہ داریاں اللہ نے سونپی ہیں، رسول اللہ کے فوراً بعد جو بعد میں لوگ آنے تھے، جو بعد میں مسلمان ہونے تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی کہ کوئی ان کا تزکیہ نفس کرے، انہیں آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کو تعلیم دے کتاب کی، ان کو حکمت سکھائے؟ جب تک شیطان ہے تو دوسری طرف بھی ضرورت میں رہے گی۔ اب میرا سوال ہے آپ سے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے رسول جس نے بھی آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی اس نے مجھ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جس نے بھی اس بیعت کو توڑا اس نے اپنے نفس پر کیا کیا؟ ظلم کیا ہے۔ یعنی اللہ کی بیعت کر کے بھی کوئی توڑ سکتا ہے۔ اب رسول اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ۔ اللہ کا ہاتھ، جس نے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اس نے اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، یعنی اس کو تائید مل گئی، یعنی رسول اللہ کی بیعت اللہ کی بیعت ہے۔ تو کیا اللہ اپنی یہ بیعت فقط ان زمانے کے لوگوں کے لیے چاہتا تھا یا قیامت تک چاہتا ہے؟ قیامت تک چاہتا ہے، قیامت تک چاہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، تو کیا وہ لوگوں کو ویسا ہاتھ پرووائڈ کر کے گئے ہیں کہ جس کی بیعت کی جائے تو اللہ کی بیعت ہو؟ ایسا ہاتھ اگر تو وہ پرووائڈ کر کے گئے ہیں تو اللہ کی طرف سے عدل قائم ہوا، ورنہ ہم بعد والے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ہم اس ہاتھ سے محروم رہیں کہ جس کی بیعت اللہ کی بیعت ہو؟ وہ جو ہاتھ کو وہ مانتے ہیں وہ ہاتھ جنگوں میں خاموش رہا ہے۔ نہیں، بات وہ نہیں ہے، میں رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ہاتھ رسول اللہ کے بعد جس کو وہ مانتے ہیں ہاتھ، دیکھیں رسول اللہ کے نیابت میں وہ ہاتھ آیا۔ اس سوال کا آپ جواب دیں گے نا تو میں اس کے جواب کی طرف جاؤں گا کہ بھئی رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ تو رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، صحیح ہے۔ ہمیں رسول اللہ کی طرف سے وہ ہاتھ میسر آیا کہ جس کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ جیسے میری بیعت کر کے تم نے اللہ کی بیعت کی ہے، میرے بعد اس ہاتھ کی بیعت کرو گے تو اللہ کی بیعت ہوگی۔ ہم مکتب تشیع کو میسر ہے ادھر کی بات، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو غدیر میں رسول اللہ نے امیر المومنین کا ہاتھ اٹھا کر کہا تھا نا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو در حقیقت اس کا فلسفہ ہی یہی تھا کہ جس طرح میری بیعت کر کے تم نے اللہ کی بیعت کی تھی، اگر اللہ کی بیعت کرنا چاہتے ہو تو علی کی بیعت کرو۔ اور رسول اللہ نے بیعت کروائی ہے غدیر کے موقع پر، کیا بات، مردوں سے بھی کروائی ہے، خواتین سے بھی کروائی ہے۔ تو میرے عزیز، اب یہ ہاتھ رسول اللہ دے کر گئے ہیں جس کی بیعت اللہ کی بیعت ہے۔ وہ وہ الگ بات ہے کہ جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے اس سے لوگ بیعت طلب کر رہے ہیں، ظلم ہے۔ بات یہ ہے کہ حسین کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، امام حسن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، امام مہدی جب آئیں گے ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، امام مہدی کی بیعت اللہ کی بیعت ہوگی،
اسی لیے خلیفۃ تو اللہ. جہاں اللہ رسول اللہ کے ذریعے سے اپنی بیعت چاہتا ہے، اسی طرح اللہ آج بھی لوگوں کے لیے چاہتا ہے کہ وہ میری بیعت میں رہیں. تو یہ نظام خدا ہے. اگر ہمیں ویسا ہمیں مروان و آل مروان جیسے ہاتھ ملیں تو ہمارا کیا قصور ہے بعد میں آنے والے لوگوں کا؟ یہ تو وہ ہاتھ ہیں جو بندہ کہتا نہیں میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ہاں، یہ وہ والے ہاتھ ہیں. آخری سوال قبلہ جی، وہ یہ کہ اب آپ ماشاءاللہ اتنے مناظرے کر رہے ہیں، پوڈ کاسٹیں کر رہے ہیں، امامت کی تبلیغ ممبر سے بھی کر رہے ہیں اور اہل بیت کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. بعض اوقات ہم کمنٹس میں اور لوگوں کی طرف سے جو آج کل تھوڑے سے روشن فکر ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، خدا کی اطاعت کریں. یہ دوسروں سے سروکار نہیں ہونا چاہیے، آپ نے ٹھیکہ بھی نہیں لے رکھا، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا سوال بھی نہیں ہونا. آپ ان ابحاث کو لے کر سوشل میڈیا پر ممبروں پر بیان کر رہے ہیں کہ جن کا بقول ان کے سوال آپ سے ہونا ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کی تگدو کس لیے ہے؟ مثلا یہ اہل بیت کے لیے آپ ان کی امامت ثابت کرنے، وہ کہا تلک الامہ کا غلط ہو گئی ہے نا، چلے جا چکے ہیں. آپ وہ ثقیفہ کا بھی بیان کر رہے ہیں، کبھی آپ ابھی غدیر بیان کر رہے تھے، تو یہ تو ساری چیزیں گزر چکے ہیں. آپ کا اس کے عمل سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا تھا کہ اگر میں مر جاؤں گا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ رسول اللہ کے بعد جو خلافتیں بنی ان کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سوال نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. تو پہلے انہوں نے کہا کہ ان کو بنایا اللہ نے، پھر میں نے کہا جن کو بنایا اللہ نے، اللہ ان کا سوال بھی نہیں کرے گا. عجب نہیں ہے؟ تو جیسے اللہ بنایا اور اس کا پوچھے بھی نہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے سوال نہیں کرنا تو آپ 1400 سال سے ہماری تکفیر کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. آپ 1400 سال سے ہم سے لڑ کیوں رہے ہیں؟ آپ نے ہمارے علماء قتل کیے، انہیں شہید کیا، لوگوں کو شہید کیا. تو جس چیز کا پھر اللہ نے سوال نہیں کرنا تو آپ اس پر ہماری تکفیر کیے جا رہے ہیں. یہ آپ نے بالکل اچھا سوال کیا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھی فاطمۃ الزہرا کو حق ملا نہیں ملا، اللہ نہیں پوچھے گا. امام حسین کا، یزید کا اللہ نہیں پوچھے گا. وہ پوچھے گا نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا نہیں رکھا تھا. تو میرے عزیز، قرآن میں سورہ انعام میں آیت ہے، چلا دیے گئے ساتھ میں، کہ روز محشر اللہ فرما رہا ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ روز محشر کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے سوال کیا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. یعنی ایمان لانے کے بعد کوئی انکار کر سکتا ہے، کوئی کفر کر سکتا ہے. ایمان لانے کے بعد کی بات ہو رہی ہے. تو پتہ چلا کہ ایمان لانے کے بعد بھی ہدایت کی ضرورت رہتی ہے تا ابد، کہ کوئی یعنی ایسا ہادی امام ہونا چاہیے جو ایمان پر بھی باقی رکھے. تو اس آیت کی تفسیر میں ہے، برہان میں حدیث موجود ہے ہمارے پاس. جب آیت اتری، حضرت ابو ذر نے سوال کیا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ، کیا ایمان لانے کے بعد بھی کوئی کافر ہوتا ہے؟ کہا ہاں، ایمان لانے کے بعد بھی لوگ کافر ہو سکتے ہیں. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو ذر، روز محشر میری امت 5 پرچموں تلے میرے سامنے آئے گی. پہلا جو گروہ آئے گا اس نے اپنی دغا کا پرچم اٹھا رکھا ہوگا. اگر آپ نے بخاری میں یہ پڑھا ہو تو اس میں بھی اس دغا کے پرچم کی بات ضرور ملے گی آپ کو. اس نے اپنی دغا کا پرچم اٹھا رکھا ہوگا. میں اس شخص سے پوچھوں گا، اس گروہ سے، مجھے بتاؤ میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا کیا؟ مجھے بتاؤ میں نے میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا کیا؟ میں تمہارے درمیان ثقلین کو چھوڑ کر آیا تھا. آپ کو پتہ ہے ثقلین کیا ہے؟ تو وہ گروہ کا سربراہ کہے گا، یا رسول اللہ، ہم نے ثقلین کو، ہم نے قرآن کو پس سے پش ڈالا، آپ کے اہل بیت پر ظلم کیا، انہیں قتل کیا. تو اللہ کے رسول کہیں گے، اس حال میں کہ تمہارے چہرے سیاہ ہیں، بھوکے ہو، پیاسے ہو، جہنم میں جاؤ. دوسرا گروہ آئے گا، اللہ اس گروہ سے، اس کے سردار سے سوال کرے گا، مجھے بتاؤ میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہیں گے وہی بات، یا رسول، ہم نے قرآن کا انکار کیا، ہم نے آپ کے اہل بیت کو در بدر گھمایا، ان کی عزت و تکریم نہ کی، ان کے حق کو پامال کیا. تو رسول اللہ کہیں گے، اس حال میں کہ تمہارے چہرے سیاہ ہیں، بھوکے ہو، پیاسے ہو، جہنم میں جاؤ. تیسرا گروہ وہی سوال کریں گے، چوتھا گروہ وہی سوال کریں گے. پھر رسول اللہ فرمایا 5واں گروہ آئے گا میرے سامنے، میری امت کا 5واں گروہ، جس کا سربراہ، جس کا امیر، وابن اخی یعصوب الدین امام المتقین علی ابن ابی طالب.
میں ان سے اور اس گروہ والوں سے سوال کروں گا مجھے تم بتاؤ میرے بعد ثقلین سے کیا کیا؟ تو وہ گروہ کہے گا یا رسول اللہ ہم نے قرآن کو سینے سے لگایا، ہم آپ کے اہل بیت کے ہم نے آپ کے اہل بیت کو تسلیم کیا، ان کے حق کو تسلیم کیا، ان کے فضل کو تسلیم کیا، ان کی امامت کو قبول کیا، ان کے ساتھ کھڑے رہے یا رسول اللہ ان پر ظلم ہوا، انہیں قتل کیا گیا، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے ہمیں قتل کیا گیا۔ ہم اپنے گلیوں میں اپنے شہروں میں ایسے رہتے تھے جیسے کوئی پردیسی رہتا ہے، ہم نے اپنے وطن کو چھوڑا، ہم پر ظلم ہوا، آپ کے اہل بیت کی حمایت کی وجہ سے ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا، ہمارے بوڑھوں کو قتل کیا گیا، ہماری عورتوں کو قتل کیا گیا اور ہم پر ظلم کیا گیا، لیکن کسی بھی صورت نہ ہم نے قرآن کو چھوڑا نہ ہم نے آپ کے اہل بیت کو چھوڑا۔ تو رسول اللہ اس وقت ان سے کہیں گے اس حال میں کہ تم سیر ہو، تمہارے چہرے روشن ہیں، سفید ہیں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات کہنا کہ سوال نہیں ہوگا تو یہ ایک خوبصورت دھوکہ ہے، ایک خوبصورت دھوکہ ہے۔ سوچنا ان لوگوں کو چاہیے کہ جہاں بات ہے ظلم کی، اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ ہود میں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ظالم کی طرف مائل بھی نہ ہونا، جائیں لوگ ترجمے پڑھیں، اگر تم ظالم کی طرف مائل بھی ہوئے تو بغیر حساب کتاب کے جہنم کی آگ تمہیں آ لپیٹے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا، پھر تمہارا کوئی ولی نہیں ہوگا، تمہاری کوئی نصرت نہیں کی جائے گی۔ میں اگر ظالم کی طرف مائل بھی ہو جاؤں تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے، تو وہ خود ظالم کے ساتھ کیا کرے گا؟ مجھے اللہ نے سکھایا ہے، تو نماز پڑھتا ہے، یہ ہر رکعت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ان سے بچا، جن پر تو غضبناک ہے۔ اب میرے اندر کوالٹی ہی نہیں ہے کہ میں پہچان سکوں کہ وہ کون ہے کہ جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ کون ہے جس پر اللہ غضبناک ہے۔ اس عبادت کا کیا فائدہ کہ میں یہ شناخت ہی نہ کروں؟ ظالم کی طرف مائل ہونے سے وہ جن پر اللہ غضبناک ہے، کیونکہ ظالم پر اللہ غضبناک ہے، اس پر مائل ہونے سے مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے، تو وہ خود ظالم کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو یہ میری ذمہ داری بنتی ہے میں پہچانوں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ بالکل۔ اگر میں یہ چیز چھوڑ دیتا ہوں کہ بھئی میرا کیا جاتا ہے، مجھ سے اللہ نماز روزے کا پوچھے گا، تو یہ دھوکہ ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ ان چیزوں سے فلٹر کرے گا۔ بھئی میں نے تو کہا تھا کہ تو ظالم کی طرف مائل بھی نہ ہو، تو ظالموں کی قصیدے پڑھتا تھا چوکو چوراہوں پہ۔ ان چیزوں سے انسان فلٹر ہوگا، پھر اللہ پوچھے گا ہاں اب بتا نماز پڑھی نہیں پڑھی، صحیح ہے، زبردست، روزہ رکھا نہیں رکھا، زکوٰۃ دی نہیں دی۔ بہت شکریہ قبلہ، میرے خیال میں ہمارے ناظرین کے لیے نہایت ہی قابل استفادہ گفتگو رہی، اور اسی طرح خداوند متعال سے ہم دعا گو ہیں کہ آپ مکتب اہل بیت کی خدمت کرتے رہیں اور تا آخر عمر امیر المؤمنین کی ولایت و امامت اور حق سیدہ سلام اللہ علیہ اور مظلومیت اہل بیت کا اسی طرح سے پوری زندگی دفاع کرتے رہیں، اور ہماری زندگی جو ہے وہ اسی دفاع میں گزرے، زندگی عزت اور موت شہادت کی نصیب ہو۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے تمام ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں، مجھے اور قبلہ زہرائی صاحب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ یا علی مدد۔